آپ محظوظ ہونے جا رہے ہیں جسٹ کلک کی نئی ویڈیو سے۔ اگر آپ نے اب تک جسٹ کلک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے نشان کو دبائیے۔ آج ہم بات کریں گے اسپین کے بارے میں۔ اسپین جنوب مغربی یورپ کی ایک آئینی بادشاہت جس میں جزیرہ نما آئیبیریا کا بیشتر علاقہ شامل ہے۔ اس کے شمال میں خلیج بسکے، فرانس اور انڈورا، مشرق میں بحیرہ روم اور مغرب میں پرتگال اور اوقیانوس ہے۔ اسپین کا کل رقبہ 5,05,992 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 52 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے اور آبادی قریباً 4,64,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں 97% رومن کیتھولک عیسائی ہیں، باقی 3% میں دیگر مذاہب کو ماننے والے آباد ہیں۔ رومن کیتھولک 1978 تک اسپین کا سرکاری مذہب تھا، یعنی اس مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو ماننے والے کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جاتی تھی۔ 1978 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ آئندہ سے اسپین کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہوگا۔ 2007 کے اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 3 لاکھ مسلمان بھی بستے ہیں۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر میڈرڈ ہے۔ اسپین یورپ کا ایسا واحد ملک ہے جس کا بارڈر افریقی ملک موروکو سے ملتا ہے۔ اسپین کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ سیرا نوادا کا پہاڑی سلسلہ سب سے بلند ہے۔ وسطی علاقے گرمیوں میں گرم خشک اور سردیوں میں سرد خشک ہوتے ہیں۔ 2/3 آبادی کا ذریعہ آمدن زراعت ہے۔ گیہوں، مکئی، آلو، گنا اور پھل وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ معدنیات میں چاندی، تانبا، کوئلہ، لوہا قابل ذکر ہے۔ ملک صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہاں آئینی بادشاہت قائم ہے۔ بادشاہ کا وزیر اعظم صدر حکومت یعنی پریزیڈنٹ آف دا گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ 2 ایوانی کورٹس، جنرل کانگریس آف ڈیپوٹیز کے 350 ارکان ہیں اور دوسرا سینٹ جو کہ 208 ارکان پر مشتمل ہے۔ انہیں 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ملک 17 خود مختار علاقوں اور 50 صوبوں میں تقسیم ہے۔ ان کی اپنی اپنی اسمبلی ہے۔ اب ایک نظر اسپین کی تاریخ پر۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح جزیرہ نما آئیبیریا پر شمال کی طرف سے سلٹی قبائل حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا مسکن بنایا۔ اس کے 2 صدیوں بعد فنیشیا اور پھر یونانی فاتحین نے اسپین کے ساحل پر اپنی 9 آبادیاں قائم کی۔ 3 صدی قبل مسیح میں کارتھیجی حملہ آوروں نے جزیرہ نما کا بیشتر علاقہ تسخیر کر لیا، لیکن 206 قبل مسیح میں رومیوں نے انہیں یہاں سے نکال واحد کیا۔ رومی عہد حکومت میں اس علاقے کو سیاسی استحکام نصیب ہوا اور یہاں مسیحی مذہب کی اشاعت ہوئی۔ 5ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہ علاقہ جرمانی وینڈل اور وسیع گھات کے ترک قاضیوں کا ہدف بنا رہا۔ وسیع گھات نے وینڈل کو افریقہ کی طرف دھکیل دیا۔ یہ قوم 8ویں صدی کے اوائل تک حکمران رہی۔ 19 جولائی 711 کو اسپین کے آخری گھات بادشاہ روڈرک کو شمالی افریقہ کے مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے فیصلہ کن شکست دی اور تمام جزیرہ نما پر شمالی افریقہ کے عربوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے اس کا نام اندلس رکھا۔ صرف شمالی اسپین کا مختصر سا علاقہ آستو ریاست گھاست کے زیر تسلط رہا۔ یہاں کئی چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں قائم ہو گئیں جنہوں نے عرافتین کے خلاف مدافعتی جنگ جاری رکھی۔ عربوں نے تقریباً 600 سال تک اسپین پر نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس زمانے میں جبکہ سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اسپین تہذیب و تمدن اور علم و فنون میں دنیا بھر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ قرطبہ، اشبیلیا اور گرناطہ کی یونیورسٹیاں جدید علوم کے مراکز تھیں۔ اموی سلطنت کے انتشار پر اسپین کئی چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گیا اور ان کی آپس کی رنجش کا فائدہ اٹھا کر شمال کی عیسائی ریاستوں نے 1250 تک تلپتیلا، قرطبہ اور اشبیلیا پر قبضہ کر کے عربوں کو جنوبی اسپین کی طرف دھکیل دیا، جہاں چھوٹی سی مملکت گرناطہ 1492 تک مسلمانوں کا آخری حصار بنی رہی۔ 1469 میں ایک عیسائی شمالی ریاست آرگوان کے بادشاہ فرڈینینڈ نے ایک دوسری ریاست کاسل کی ملکہ ازابیلا سے شادی کی، جس کے نتیجے میں دونوں ریاستیں متحد ہو گئیں۔ 1492 میں انہوں نے گرناطہ بھی فتح کر لیا۔ اسی سال کے اواخر میں کولمبس نے فرڈینینڈ کے زیر سرپرستی امریکہ دریافت کیا۔ آئندہ 50 برسوں میں اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ان عربوں کے سوا جو شمالی افریقہ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے،
باقی تمام ہلاک کر دیے گئے۔ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا جنہوں نے مسیحی مذہب قبول کر لیا تھا۔ عربوں نے اسپین میں علمی و فنی اداروں کے قیام و اجرا کے علاوہ بہت سے شاندار محل، مساجد اور مینار بھی تعمیر کیے۔ ان میں گرناطہ شاہی محل الحمرا تمام دنیا میں مشہور تھا۔ فرڈینینڈ نے عربوں کی تعمیر کردہ تقریباً تمام عمارات زمین بوس کر دی، لیکن اس محل کو ہاتھ نہ لگایا۔ یہ محل 480 سال سے بند پڑا تھا۔ 1974 میں حکومت نے اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ اسپین کو ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ یورپ کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے۔ اسپین ٹورسٹ میں بہت زیادہ پاپولر ملک ہے۔ یہاں 2015 میں لگ بھگ 6 کروڑ 82 لاکھ لوگ گھومنے آئے تھے۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ ٹورسٹ اٹریکٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہاں 45 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں۔ اس معاملے میں یہ ملک اٹلی اور چائنا کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اولیو آئل کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اٹلی یا پھر عرب ممالک کا ہی خیال آتا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا 43% اولیو آئل اسپین ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اسپینش زبان اسپین کی قومی زبان ہے اور مینڈارنٹ کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ لگ بھگ 40 کروڑ لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے اور دنیا کے 22 سے زیادہ ممالک میں بولی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں اسپینش بولنے والوں کی تعداد اسپین میں اسپینش سے بھی زیادہ ہے۔ اسپین کا ٹاور آف ہرکولس دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس ہے اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسپین میں بنا کپڑوں کے پبلک پلیس یا بیچز وغیرہ پر گھومنا پھرنا الاؤڈ ہے۔ ماریا لیٹیزیا کو دنیا کی خوش نصیب عورت کہا جاتا ہے، جس کے اکثر بچوں کو کسی نہ کسی ملک کی شہنشاہی نصیب ہوئی۔ وہ 1750 میں پیدا ہوئی۔ اس نے اجاکیوں کے شاہی مختار عام کارلوس بوناپارٹ سے شادی کی۔ اس کے کل 13 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 4 کی قسمت میں ملکہ ہونا لکھا تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا نپولین بوناپارٹ عالمگیر شہرت رکھتا ہے۔ یہ فرانس کا شہنشاہ تھا۔ سب سے بڑا لڑکا جوزف بوناپارٹ اسپین کا بادشاہ بنا۔ لڑکیوں میں سے ایک نیپلز کی ملکہ اور دوسری کسکانا کی ملکہ بنی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماریا لیٹیزیا نے تمام بچوں کے عروج و زوال کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام اولاد اسی کی زندگی میں فوت ہوئی۔ آخر خاندان کی مکمل تباہی کے 20 برس بعد تک زندہ رہ کر بھی وہ 1839 میں چل بسی۔ اسپین میں سگراٹا فیمینیا نامی ایک چرچ ہے جو بارسلونا میں واقع ہے۔ یہ اسپین کا بہت ہی فیمس ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ اس چرچ کی کنسٹرکشن کا کام 1882 سے شروع ہوا تھا، جو آج تک جاری ہے اور 2026 تک جاری بھی رہے گا۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ان میں سے 58 یونائٹڈ کنگڈم سے آزاد ہوئے، 26 فرانس سے، 21 رشیا سے اور 21 ہی اسپین سے آزاد ہوئے تھے۔ اسپین دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوا سے چلنے والی ٹربائن کا استعمال کیا۔ اسپین میں بینیڈون ریزیڈینشل اسکائی اسکریپر نامی ایک 27 منزلہ بلڈنگ ہے جس کی کوئی لفٹ نہیں ہے۔ اسپین میں ایک ایسا پرندہ پایا جاتا ہے جس کے پنجے نیلے اور چونچ کالی ہوتی ہے۔ اس کے پر کالے اور سفید ہوتے ہیں۔ اسے نیلے پیروں والا بوبو کہا جاتا ہے، جبکہ اسپینش زبان میں مسخرے کو بھی بوبو کہتے ہیں، مگر ہمارے یہاں قابل احترام بوڑھی خاتون کو بھی بوبو کہا جاتا ہے۔ اسپین میں سال بھر میں بہت سے فیسٹیول منائے جاتے ہیں، جن میں سے چند سب سے فیمس یہ ہیں۔ لا ٹوماٹینا فیسٹیول۔ اسپین کے ٹاؤن بیونال میں ہر سال یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے، جس میں ٹماٹروں کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ قصبے کے مکین شراب پی کر، بنیادیں اور نکھرے پہن کر ٹوماٹینا چلاتے ہوئے ایک دوسرے پر ہزاروں من ٹماٹر اس وقت تک برساتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کا ملیدہ نہیں بن جاتا۔ یہ تہوار اگست کے آخری بدھ والے دن منایا جاتا ہے۔ 2007 کی ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق 1 گھنٹے میں 165 ٹن ٹماٹر پھینکے گئے تھے۔ اسی طرح دوسرا ورلڈ فیمس فیسٹیول رننگ آف بلز ہے، جو کہ جولائی کے مہینے میں نارتھ اسپین کے شہر پیمپلونا میں منایا جاتا ہے۔
इस फेस्टिवल को सैंट फर्मी भी कहा जाता है। इस त्योहार में बुल्स को गलियों में दौड़ाया जाता है। ये खतरनाक बुल्स अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मारते हुए गुजरते हैं। इस खतरनाक त्योहार में कई लोग जख्मी और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस फेस्टिवल में लगभग 10 लाख लोग जमा होते हैं। इसके अलावा लास वेगास भी स्पेन के बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार 15 मार्च से 19 मार्च तक रहता है। इस त्योहार में मुजस्समों की नुमाइश होती है और आतिशबाजी के मुजाहरे भी होते हैं। मगरबी ममालिक में कानून सबके लिए यकसा है। इसकी बेहतरीन मिसाल उस वक़्त सामने आई जब स्पेन की मलका सोफिया को तेज रफ्तारी से कार चलाने पर $75 जुर्माने की सजा दी गई। स्पेन के अखबार अल प्यास के मुताबिक वो जजीरा मालोस्का में अपनी शाही महल जा रही थी और उनकी कार की रफ्तार 56 मील फी घंटा थी, जबकि इस इलाके में हद रफ्तार 36 मील फी घंटा है। पुलिस ने फौरी कार रोककर मलका को मौका पर जुर्माना आयद कर दिया। स्पेन के लोग नई कारों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ ये बात मशहूर है कि स्पेन के लोग हर साल इतने मोबाइल फोन्स नहीं बदलते जितनी कारें बदलते हैं। स्पेन में बार्स की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2,60,000 की तादाद के साथ स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ सबसे ज्यादा बार्स हैं। स्पेन बहुत सी कदीम कौमों का मुल्क है। तारीखी एतबार से ये मुल्क बहुत सी यादगार और पुरकशिश इमारतें और शहर रखता है। बार्सिलोना, मैड्रिड, सिवेले, ग्रेनाडा, वलेंसिया, मलागा वगैरह अहम शहर हैं जो तारीखी एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा मस्जिद कुर्तबा, कसर ज़हरा और अलहमरा के महलात भी अहमियत के हामिल हैं। सियाहत के शौकीन सही मानों में यहाँ सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ बीचेस हैं, नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और हर वो चीज़ है जिनकी सयाहों को तमन्ना होती है। फुटबॉल और बुल फाइटिंग यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। स्पेन साल 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था। स्पेन की करेंसी यूरो है और 1 यूरो की पाकिस्तान में कीमत 124.75 रुपए है। बुल स्पेन का कौमी जानवर है। स्पेनिश इंपीरियल ईगल कौमी परिंदा है और रेड कार्निशन स्पेन का कौमी फूल है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए।